بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ تو ویورز، آج انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ سے یہ خبر شیئر کر رہی ہوں کہ 2 ہفتوں سے ہماری امیدیں اس وقت ختم ہو گئیں جب ساجد علی صدپارہ نے اپنے والد محمد علی صدپارہ کی ڈیتھ کی تصدیق ایک پریس کانفرنس میں کی۔ جی ہاں، وہ ایک عظیم سپوت، وہ ایک عظیم کوپیما، وہ ایک عظیم مقصد رکھ کر اپنی زندگی کو پورا کرنے والا شخص محمد علی صدپارہ آج ہم میں نہیں ہے، اور یوں ایک قومی ہیرو اس ملک کی سربلندی کی کوششوں میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ محمد علی صدپارہ وہ پاکستانی ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن صرف پاکستان کی سربلندی کو رکھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی 1 2 یا 3 نہیں بلکہ 8000 میٹر سے زیادہ بلند چوٹیاں جتنی ہیں، تقریباً کم و بیش یہ 14 کے قریب ہیں، ان میں سے 8 چوٹیوں کو ابھی تک وہ سر کر چکے تھے۔ مطلب ان کی اچیومنٹس کوئی بہت چھوٹی سی اچیومنٹس نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کوپیمائی میں بہت نام کمایا اور بہت زیادہ پاکستان کے نام کو روشن کیا۔ اور ان کی ڈیووشن کی اسی لگن کی وجہ سے جب انہوں نے 2021 کے شروع میں نیپال کی ٹیم نے K2 کو ونٹرز میں سر کیا، تو ان کے ایموشنز نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی سردیوں میں K2 کو سمٹ کرے اور پاکستان کا نام اس میں نہ ہو۔ اسی کوشش، لگن اور پیار اور حب الوطنی کے تحت محمد علی صدپارہ نے بھی سوچا کہ اگر غیر ملکی آ کر ہمارے ملک میں نیا ریکارڈ بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اسی سال اس ریکارڈ میں اپنے ملک کا نام بھی شامل کریں۔ اس سے پہلے وہ ونٹرز میں نانگا پربت کو بھی سمٹ کر چکے ہیں، اور یہ ان کا بہت ایک بڑا کارنامہ تھا، اور انہوں نے نانگا پربت کا جو راستہ تھا اس کو بھی ڈیفائن کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ونٹرز میں کوپیمائی کرنا ان کے لیے کوئی پہلا تجربہ نہیں تھا، لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان کی سانسیں اور قدم اس دنیا سے کٹ جاتے ہیں تو جگہ کوئی بھی ہو، اسرائیل کا پیغام آ جاتا ہے، اسرائیل آ کر پکڑ ہی لیتا ہے۔ تو ایسا ہی محمد علی صدپارہ کے ساتھ ہوا۔ وہ پاکستان کے کوپیمائی کی مہم کرنے والے چند لوگوں میں سے ایک تھے، اور کوپیمائی ایک ایسا کھیل ہے جس میں اس کھیل کا اختتام ہار یا جیت پر نہیں ہوتا بلکہ زندگی اور موت پر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، 8 چوٹیاں جو بڑی 8000 میٹر سے زیادہ بلند کرنے والی چوٹیاں سر کرنے اور اتنا بڑا تجربہ رکھنے کے باوجود جب موت کی گھڑی آئی تو محمد علی صدپارہ بے بس ہو گئے۔ یہ صرف ان کے گھر والوں کے لیے نقصان کی گھڑی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے یہ دکھ اور تکلیف کی گھڑی ہے۔ نہ صرف یہ دکھ اور تکلیف کی گھڑی ہے بلکہ ہماری قوم کا بھی بہت بڑا نقصان ہے، ایک ایسا نقصان کہ جس کو پورا کرنے کے لیے بہت سال بیت جاتے ہیں۔ تو آج محمد علی صدپارہ جو ہم میں نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو مغفرت اور بخشش سے مالا مال فرما دیں، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب ان کے گھر والوں کو ہماری محبت، ہمارے پیار، ہمارے احساس کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ تو اس دکھ بھری گھڑی میں اپنے ویورز کے ساتھ، ان کی فیملی سے بہت افسوس کے ساتھ یہ خبر شیئر کرتے ہوئے یہ ان کو باور کرواتی ہوں کہ اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ محمد علی صدپارہ کو ہم نے کھو دیا، اور وہ پاکستان کا نام بلند کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن اب بات دیکھیں، یہ سعد منور اور قدرت علی اور عبد الجوشی، یہ وہ نام ہے جو ہم میں موجود ہیں، اور ویورز ان کی اچیومنٹس دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ہم کیوں ان لوگوں کی ٹریجڈک ہیڈ لائن سن کے، کوئی بری خبر ان کے بارے میں سن کے پھر ان کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سعد منور اور قدرت علی وہ کوپیما ہیں، وہ ماؤنٹینسٹ ہیں، وہ کوپہما ہیں جنہوں نے 23 دنوں میں 665 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ جی ویورز، 665 کلومیٹر صرف کوئی
سیدھا سیدھا سفر نہیں تھا، یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا کیونکہ انہوں نے دنیا کی 3 بلند ترین پہاڑی سلسلوں کو پیدل سر کیا، اور پیدل سر سلسلوں کو پیدل سر کرنا کوئی ایک چھوٹی سی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ لیکن کیا ہم لوگ ان کو جانتے ہیں، سعد منور اور قدرت علی کو؟ تو یہ وقت ہے کہ ہمیں ان کی زندگی میں ان کو جان کر ان کو پہچاننا چاہیے اور ان کو ٹریبیوٹ دینا چاہیے۔ اور ایسے ہی قدرت علی نے 1995 سے اب تک دنیا کی 22 بلند چوٹیوں کو سر کر لیا ہے، اور پاکستان میں 5 چوٹیاں موجود ہیں، جن میں سے 4 جو ٹاپ کی چوٹیاں ہیں اس کو بھی قدرت علی سر کر چکے ہیں۔ تو یہ اچیومنٹس کوئی چھوٹی نہیں ہیں۔ اور عبدالجوشی یہ بھی ایک کوہ ہے جو اس فیلڈ کا ایک بڑا نام ہے، لیکن کمیونٹی کی حد تک لوگ اس نام کو جانتے ہیں، صرف وہ لوگ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس فیلڈ سے، وہی لوگ ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ اور سرباز خان بھی کوہ پیمائی میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن افسوس کمیونٹی کی حد تک ان کو بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ کچھ یوٹیوبرز کا جنہوں نے ان ناموں کو عوام میں پہچان کروائی، اور اب کچھ عرصے سے لوگ ان ہیروز کو جاننے لگے ہیں۔ ویورز، یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ہیروز کو ان کی زندگی میں وہ مقام کیوں نہیں دیتے جس کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ آج ہر زبان پر، کم و بیش ہر زبان پر محمد علی صدپارہ کا نام ہے، اور جب اس شخص نے اتنی زیادہ اچیومنٹس کی تو ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے تھے ان کے بارے میں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب یہ اس بات کو اپنے معاشرے میں، اپنے سوشل سیٹ اپ میں ایک انٹروڈیوس کروانا چاہیے کہ ہیروز کو ان کی زندگی میں ہی پروٹوکول ملنا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف کوہ پیمائی بلکہ بہت سی ایسی فیلڈ ہیں جس میں ہمارے قومی ہیروز جو ہیں وہ ہمارے اپریسیشن، ان کا حق ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کی اچیومنٹس کو جو ہے وہ عوام کے سامنے پریزنٹ کیا جائے، دکھایا جائے، عوام کو دکھایا جائے۔ لیکن اسی طرح سے دیکھیں کہ مکس مارشل آرٹ پلیئر جو ہیں، یہ دیکھیں اسی مہینے میں ان کی جو اچیومنٹ ہے، احمد مشتبہ، اسی مہینے میں انہوں نے انڈیا کے MMA پلیئر کو، یعنی کہ مکس مارشل آرٹ پلیئر کو 1 منٹ سے پہلے ناک آؤٹ کر دیا۔ تو ہم دیکھیں، ہمارا انڈیا کے ساتھ تو دیکھیں جہاں بارڈر کی جنگ ہے، اس طرح کی اچیومنٹس کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا چینل کسی بڑی خبر کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بڑی خبر آئے، کوئی بری خبر آئے جس کو وہ ہائی لائٹ کریں اور ان کا ویورشپ بڑھے، ان کی رینکنگ ہو، اور پھر وہ یہ کہیں کہ میں نے پہلے شائع کیا، میں نے پہلے اس کو اناؤنس کیا، میں نے پہلے پریزنٹ کیا۔ ہمارے چینلز کی جنگ پہلے کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں محمد آصف جو سنوکر پلیئر ہیں، انہوں نے 2019 میں ورلڈ چیمپئن شپ جیتی تھی، مگر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جی محمد آصف کون ہے؟ یعنی بہت کم اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ای سپورٹس کا بڑا نام ہے پاکستانی ارسلان ایش، جی ارسلان ایش، جو کہ 2019 میں ورلڈ چیمپئن بنے، لیکن ان کو عوام میں اتنی پذیرائی نہیں ملی۔ ہمارے ملک میں بہت ساری فیلڈز اگنور ہو رہی ہیں، ان کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا ہے تو صرف ایک کرکٹ ایسی گیم ہے جس پر فوکس ہے، جس کو ہیرو بنا کر ہر شخص اس کا جو فلاپ بھی ہے وہ بھی ہیرو بن جاتا ہے۔ تو خدارا باقی لوگ جو اپنی اپنی فیلڈ میں اتنی اچیومنٹس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، یہ میڈیا کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچے، ان لوگوں کو بھی ان کی پہچان دے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد اصل سوچ یہ ہے کہ کب تک پاکستانی ہیروز کو فراموش رکھیں گے، اور کب تک ہم اس دن کا انتظار کریں گے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں، یا ان کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جائے کہ جو ایک بڑی خبر بن جائے، اور پھر میڈیا کو ان ہیروز کی سٹوریز کو ویو لینے اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی استعمال کریں گے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ کیا میڈیا اپنا کردار احسن طریقے سے کر رہا ہے؟ اور اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، تو میرے مطابق میڈیا اب ایک بزنس ریس بن چکی ہے۔ پہلے میں کے چکر میں ہر چینل اپنی اپنی پھکی بیچنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کس وقت کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ میڈیا کے ساتھ ہمیں بھی، صرف میں
میڈیا کو بلیم نہیں کرتی، ہمیں بھی اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ قومی ہیروز جو ہیں نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ ان کی زندگی میں بھی انہیں اپریشیٹ کر کے ان کے نام کو اصل مقام دیا جا سکے۔ تو گائز بہت شکریہ، اور جاتے جاتے یہ چند اشعار پیش کروں گی کہ کسی کو الوداع کہنا بہت تکلیف دیتا ہے۔ اب ہم میں نہیں ہے محمد علی صدپارہ، یہ ان کے ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میں ان کو۔ کسی کو الوداع کہنا بہت تکلیف دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور یہ بے یقینی کا قہر کچھ ایسا چڑھتا ہے، یقینی پر بے یقینی کا قہر کچھ ایسا چڑھتا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، سجھائی کچھ نہیں دیتا۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی اور ہیروز ہیں، اور اسپیشلی وہ ہیروز جو اگنور ہو رہے ہیں، اسپیشلی وہ ہیروز جن کو ابھی ہم سامنے ان کی اچیومنٹس کے باوجود ان کو وہ اصل مقام نہیں ملا، ان کو ان کا اصل مقام ملے۔ اس کے ساتھ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، جاتے جاتے فی امان اللہ، ہنستے رہو تے وسدے رہو۔